دو سوالوں کے جواب صحیح کیا ہے کیونکہ حضرت جی فرماتے ہیں، امیر جماعت فرماتے ہیں، جماعت دیا ہے، اٹک گیا ہے، امیر بھی اٹک گیا، فقیر بھی اٹک گیا، دونوں مل کے اٹک گئے، اور غلام غوث اعظم ہے، غلام غریب نواز ہے، میں قبر کی منزل میں کہہ دوں گا نکیر کو، میں قبر کی منزل میں کہہ دوں گا نکیروں سے، جو پوچھنا ہے پوچھو، خواجہ کو تو آنے دو، پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، مگر سنو میں جن کے دامن سے وابستہ ہوں وہ خواجہ کو تو آنے دو، خواجہ کے غلاموں کو اب عید منانے دو، خواجہ کے غلاموں کو اب عید منانے تو آئیں گے یہاں خواجہ، آئیں گے یہاں خواجہ، آئیں گے یہاں خواجہ، محفل کو سجانے خواجہ کی یہ محفل ہے، خواجہ یہاں آئیں گے، خواجہ کی یہ محفل ہے، خواجہ یہاں آئیں گے، تعظیم کو خواجہ کی پلکوں کو بچھانے دو، ہم بولو میں سمجھ میں آگئی بات، اللہ تبارک و تعالی سے جس کسی کو جو بھی ملا ہے تو اس کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے، اس کو تو اس کی تعظیم کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے ملا ہے، اور وہی واقعہ بتلا رہا ہے، جس نے تعظیم نہیں کیا 6 برس کی بعد اکارت ہو گئی، کیونکہ 6 چھلے کہاں سے ٹھیک نہ چھلے ٹھیک تھے نہ چھلے اسی لیے تو تعظیم سے ہٹا تھا نا، تعظیم سے ہٹا کو نماز کی طرف لگا تھا، اس واسطے اب ان کے بڑے علماء سے پوچھنا، جو 72 فرقے کے بانیان ہیں ان سے پوچھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نامردود کو اتنے اختیارات کیوں دیا، شیطان الرجیم کو اتنے اختیارات کیوں دیا، کہ ہمارے جسم میں رگیں ہیں، ان رگوں میں خون ہے، اور ان خون کی رگوں اس میں سے دوڑ بات کرو تو کبھی تو دل میں پہنچ کر وسوسے ڈالتا ہے، ارے محبوبہ نے بارگاہ الہی کی بعد میں سوچیں گے مردود کے ساتھ خدا کا اتنا بڑا معاملہ کیوں، اتنا بڑا معاملہ کیوں، اس کو قرآن میں ڈھونڈو مت، گھر سے نکلے تم نماز کی نیت سے، اسے معلوم ہوگا، کیسا معلوم ہوگا، راستے میں ایک دوسرے کو ملا کے کہا اگر 2 منٹ کا کام ہے بولی لے چلے گا، حالانکہ تمہارا اپائنٹمنٹ بھی نہیں، تمہارے کو معلوم بھی نہیں، جانا ہے بھی معلوم نہیں، یہ آنے والا ہے بھی معلوم نہیں، آپ لے چلے گئے، کیسا معلوم ہوا اسے، بات کرو تم، ہاں یہاں نبی کا معاملہ ویسا نہیں ہے، النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، یہ آیت بھی فیصلہ کرا دی دنیا کے اندر تو مسلمان ہے کیا مومن ہے، دیکھو ہم تو خبر کی منزل میں حساب کتاب کے دن کے فیصلے کی بات سنائے تھے، اب اس سے پہلے یہ ابھی خبر میں جانے سے پہلے بھی فیصلے کی بات ہے، وہ لوگ جو نبی کو صرف گنبد خضرا میں سمجھتے ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں بولے تو اپنے کو سمجھتے ہیں، اب یہ خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان تو مسلمان، تم انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں، اس واسطے کہ انسان بھی ہوتا ہے انس سے، اور وہ کسی کو اذیت پہنچانا، دیکھو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جب زبان سے یا ہاتھ سے ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو ظالموں میں رکھا ہے، اور نبی کو جو زبان سے اذیت پہنچائے گا اس کا مقام کہاں ہوگا،
کہاں ہوگا اس کا مقام؟ سوچو آپ، سوچو آپ. تو اسلام میں 3 باتوں میں مضبوط رہنا. ایک رسول والے رسول کی تعظیم میں رہنا، اور دوسری بات یہ ہے رسول کو گنبد خضرا میں نہیں بٹھانا. وہی گنبد خضرا میں بٹھا سکتا ہے جو مسلمان ہے، جو مومن ہے. آیت میں مومن کا ذکر ہے، مسلمان کا ذکر نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین، میں تو مومنین کی جانوں سے زیادہ نزدیک ہوں، قریب ہوں. اب جو بھی پوچھا نبی جو ہے یہاں نہیں ہے وہاں ہے، بولے سمجھ جانا کون سی کیٹیگری نکالی ہے. 73 کیٹیگریز تو آئی ہے، اس میں اس کی کیٹیگری معلوم ہو جاتی، معلوم ہو جاتی فوراً. اس کو خبرستان سے سمجھایا گیا ہے. تمہارے ہی رشتہ دار، تمہارے ہی عزیز و اقارب جن کو تم سپرد خاک کر کر آئے ہیں، جن کو تم دفنا کے آ گئے، کسی کا 5 سال ہوا، کسی کا 10 سال ہوا، کسی کا 20 سال ہوا، کوئی 50 سال والا بھی ہے. نہیں سمجھے یہاں جیسی لائف رہتی نہیں وہاں بھی لائف ہے. کوئی 60 سال سے وہ آبادی میں ہے. حضرت پہلوانہ سے جا کے لوگ بولے کیا حضرت آبادی کو چھوڑ کو تم ہمیشہ خبرستان بھیج رہے تھے نا، کیسا رہتے؟ تو انہوں بولے کہاں ہے وہ آبادی؟ بولے دیکھو ذکری سو آبادی. اسے آبادی بولتی کیا ہوا نہیں معلوم نہ میرے کو. اب یہ بولنے والی کی عقل چوپٹ ہو گئی. اس وقت تھا کتاباں چاٹا سوئی، پڑھا سو نہیں، چاٹا سوئے. سمجھ میں آگئی بات؟ کیا حضرت کا ذکری یہاں آبادی بول رہے دیوانے والا. وہ آبادی بولتی کیا وہاں سے سب یہاں آ رہے نا، یہاں کا ایک بھی ادھر نہیں گیا. وہاں سے سب ادھر آ گئے، یہ بھی ادھر کا ادھر نہیں گیا. اسی آبادی بولنا کیا بنا کو بابل. دوسری وجہ سن بولے انہوں سواب سرانے کو ہی بات ختم کر لے کو. کیا دیکھ کیسا خاموش ہے، کون کس کی تقریبت کر رہا ہے، کون کس کی تو باکٹ مار رہا ہے، کون سے شراب کا بادلنے کو بیٹھا ہے. دیکھے کیسا نکو با مانے تو فتنے رہتے ہیں، فتنے ختم کر پاؤ گیا سو گئے میں یاد رکھوں. سکون کی جگہ کو قبر استھان. غور نہیں کرے تمہیں کہنے کو تو خواب سے خبر ہے، مگر قرآن اور حدیث سے قئی کی خبر رکھنے والے ہیں. اور اس وقت دیکھو قئی کی خبر رکھنے والے ہیں. خبر میں جو قبرستان کو پہنچ کے جو سلام کرتا ہے اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کو ہم مردہ کہتے ہیں. کیسی خبر رکھیں؟ کہنے کو تو خاص کی خبر میں ہے، مگر کیا خبر رکھتے ہیں قئی کی سوچو آپ. انتہا تو یہ ہے کہ ایسی خبر جس کے پاس کھڑا ہو کے سب کو سلام کر رہا ہے، وہ قبر والا اگر اس کو مرنے سے پہلے جانتا پہچانتا تو اندر رہ کر پہچانتا ہے کہ میرا دوست شیخ حسین آیا. بات سماعت پر ختم نہیں ہوگی، بصارت تک آ گئی ہے. ایک عام انسان تو قانون اللہ تبارک و تعالی عام انسانوں کے بعد نبی صدیقین شہداء اور صالحین کے مراتب کو بتاتا ہے. یہ یہاں کا یہاں سنتے ہیں، یہ یہاں کا یہاں دیکھتے ہیں، اور وہ نبی صدیقین شہداء اور صالحین جن کی میں آنکھ بن جاتے جہاں کا چاہے دیکھتے ہیں اور جہاں کی چاہے سنتے ہیں. بولا ہم اپنی طرف سے کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. تو قبر کے اندر سارا معاملہ ہو جاتا. اب اس کی ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ جبکہ وہاں پر سوال رب کا ہے، وہاں پر سوال دین کا ہے. صرف آنسر دینا ہے. ان کو پہچانتے ہیں؟ بس پہچانتے کون انہوں بولے تو حافظ صاحب بولنا ہے. سمجھ میں ہے
تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ختم. تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، ختم. مگر سوالات میں بھی کیا کہتے ہیں؟ کمپلیکیٹڈ سوالات ہیں، نہیں ہے دو، مگر تیسرا جو ہے نہیں فل کمپلیکیٹڈ. کیوں ہے؟ سوال میں نہ رب ہے نہ دین ہے. جیسا یہاں رب اور دین ہے وہ رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے. ان کو پہچانتا ہے. رجل کا لفظ ہے جو رجال جمع کا ہے. اس مرد کے بارے میں تو کیا جانتا؟ معرفت الہی کی بات کرنے والوں پہلے معرفت رسول حاصل کرو، تب کیا کہ تمہیں معرفت الہی حاصل ہو. دیکھو آپ سوچنے کی بات ہے. جس کو معرفت رسول ہی نہیں ہے کیا معرفت الہی ہوا؟ کیونکہ معرفت الہی تو ان کے بینک میں ڈپازٹ ہے. جن کی ذات مظہر اللہ ہے، اللہ کا مظہر جن کی ذات ہے، تم انہی کو نہیں پہچان سکتے ہو تو کیا تم اللہ کو پہچانیں گے؟ کیسے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو؟ اس لیے اتقوا اللہ، دن رات اپنے دل و دماغ پر اللہ کے ڈر اور خوف کو غالب رکھو. اس سے فائدہ یہ ہوگا وہ تمہیں نبی کی، آل نبی کی تعظیم بھی کرنا بتائے گا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا بھی بتائے گا، اور پھر گستاخی سے بچنا بھی بتائے گا، گناہوں سے بچنے کی بات بھی آئے گی. یاد رکھو وہ پیرنٹس، وہ والدین جو خوش ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلا کر ان کو بڑے بڑے پوسٹوں پہ بھیجا رہے ہیں، اگر رزلٹ بعد جو ہے موٹا موٹا کو چلے گیا بھی ہے. ایک خاص بات 2-3 دن سے میں بول رہا ہوں، وہ ایام جاہلیت کا وہ زمانہ تھا جس میں بازار لگتے تھے غلاموں کو بیچنے اور خریدنے کے. آج تو ماں باپ پڑھا لکھا کے اسے آفیسر بنا کے 10 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ روپے جو ہے نہیں نذرانہ لیں گے، بیٹے کو بھیج دو. یہ ہے نصرانی تعلیم کے اثرات، ری ایکشنز. پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، اسے کلمے کہتے ہیں معلوم. اللہ بھلا کرو غریبوں کے بچوں کا، مالداروں کو عینی نماز پڑھا کو خبر میں اتار نہیں. جن کو کلمے تک پڑھنے نہیں آتا، وہ لوگ جو سروکھا سکھا کھا کے سمجھ میں آ گئی بات، غریبوں کے بچے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دولت لازوال عطا فرمایا. جب نبی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو تمہارے حافظ صاحب بھی ان سے کنیکشن اچھا رکھو، کیونکہ انہیں بھی اس وقت میں کیا ڈیلیگیشن کا پاور ملے گا کہ حافظ صاحب جن کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں کر دو، لیکن شرط ہے کہ نبی پہلے دروازہ کھولیں گے. تو تب تمہیں پتا چلے گا کہ آج تمہارے بیچ میں رہنے والا حافظ کروڑپتی نہیں، امیر نہیں، کلکٹر کا بیٹا نہیں، راشٹرپتی کا بیٹا نہیں، بڑے کیپٹلسٹ کا بیٹا نہیں، یہ غریب آدمی تجارت کر کے اپنے بچوں کو اس مقام تک پہنچا ہے. وہ تمہارا امام بن گیا ہے، مگر حافظ قرآن ہے. تو ان سے جس کی بھی محبت ہوگی یہ انہیں انشاءاللہ ساتھ لے جائیں. جب ایک حافظ قرآن کا معاملہ یہ ہوگا تو انبیاء نبی صدیقین و صلحاء کا معاملہ کیا ہوگا، اور آل نبی کا مرتبہ کیا مقام ہوگا. اس میں سوچنے لگے. ایک میں کیا، میری اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. تمام